سیریل شیر کا آنے والی قسط بہت ہی زبردست ہونے والی، کیونکہ اب آنے والی قسط میں نہ صرف شیر کے باپ کی موت ہو جائے گی بلکہ شیر بھی پاگل ہونے والا ہے۔ جہاں اب شیر کے باپ کی موت اور شیر کے پاگل ہونے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جہاں اب بدر کی چال بدر ہی پر الٹی پڑ گئی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا بھائی ہاتھ پاؤں جوڑ کر بدر کو روک لے گا، لیکن اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور کہا کیا کہ جاؤ بھائی، جا کے تم اپنا کام شروع کر لو، جس کے بعد بدر کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ جہاں اب بدر کا بھی شرارتی دماغ چلنے لگا ہے۔ دوسری طرف فجر بھی اپنی بہن سارہ کی ناراضگی اور سارہ سے نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ روئے گی اور اپنی ماں سے کہے گی کہ ابو میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن مجھے اس غلطی کی اتنی بڑی سزا تو نہیں دینی چاہیے تھی۔ باپ کا دل اتنا چھوٹا تو نہیں ہوتا، چاہے اس میں صرف اور صرف عزت کی عزت رہے اور اولاد کے لیے محبت بالکل ختم ہو جائے۔ جہاں پھر فجر کی ماں کہے گی کہ میں بات کروں گی تمہارے ابو سے، لیکن تم اچھی طرح جانتی ہو کہ کاکاسا اور تمہاری پھوپھو کی باتیں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، دونوں نے ان کے کان بھر رکھے ہیں، ورنہ تمہارے ابو پاگل بالکل اتنے سخت نہیں تھے۔ جہاں فجر کی ماں فجر سے کہے گی کہ تم بس اپنا کام کرو، اگر تمہارا دھیان ادھر لگے گا تو نہ تم خود سکون سے جی پاؤ گی اور نہ کسی کو جینے دو گی۔ تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہاری پھوپھو تمہیں بالکل برداشت نہیں کرتی، اس لیے اب تم صرف اور صرف اپنے کام پر دھیان دو اور سارہ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے۔ جہاں فجر بھی اپنی نوکری شروع کر دے گی اور پاگل خانوں میں دیوانوں کا خیال رکھنے پہنچ جائے گی۔ جہاں فجر جا کے اپنے ڈاکٹر سے شکایت کرے گی اور کہے گی کہ یہ کام میرے لیے مشکل لگ رہا ہے، کیسے کسی کے دماغ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، خاص کر جب وہ خود ٹھیک ہونا نہ چاہیں۔ جہاں ڈاکٹر کہے گا کہ ہار مان لینے والا آدمی مجھے بہت برا لگتا ہے، بس اب تمہیں کوشش کرنی ہے اور اگر تم لگاتار کوشش کرتی رہو گی تو تمہیں کبھی شکست نہیں ملے گی۔ فجر جہاں دوسری طرف شیر، فہد اور نسیم تینوں کی شادی کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوگی، دھوم دھام سے شروع ہوگی اور جیسے ہی شیر کی شادی کا دن آئے گا اس دن بدر بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر چال چلا دے گا۔ وہ کہے گا کہ اب تم دیکھو کہ میں شاہ زمان بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا ہے نا، اب دیکھنا میں انہیں مکھی بنا کر دودھ سے باہر نکال دوں گا۔ میں نے ابھی ایک بہت ہی زبردست پلان بنایا ہے، تم بس دیکھتے رہو، ایک دفعہ شیر کی شادی کا دن آنے دو، ان سب کی زندگیوں کے چراغ میں بجھا دوں گا۔ جہاں جیسے ہی شیر کی شادی کا دن آئے گا بدر بھی اپنے لوگوں سے کہہ کر فیکٹری میں آگ لگا دے گا اور جیسے ہی شاہ زمان کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ بہت دوڑتا ہوا شیر کے پاس آئے گا اور شیر سے کہے گا کہ بہت بری خبر ہے شیر، ہمیں فوراً جانا ہوگا، ہماری فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کے بعد شیر زمان کے ساتھ دوڑتا ہوا باہر نکل جائے گا اور بدر اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ پھر شاہ زمان کی بیٹی کہے گی کہ دیکھا یہی ہوتا ہے جب ظلم شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود ہی انصاف کرنے شروع کر دیتا ہے، جب لوگ ظلم کرنے لگیں تو پھر اللہ کے انصاف کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے۔ جہاں اب سب سے زیادہ تو زندگی تمہیں ہی اجاڑنے والی ہے اور جیسے ہی شیر اپنے ابو شاہ زمان کو لے کر جائے گا تو راستے میں ہی ان دونوں کو بہت سارے ٹرک اور گاڑیاں مل جائیں گی اور وہ لوگ انہیں درمیان میں پھنسا کر روکنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پر شیر اپنے ابو سے کہے گا کہ یہ لوگ مجھے راستہ نہیں دے رہے بابا، نہ آگے کا نہ پیچھے کا اور نہ سائڈ پر جانے کا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں مارنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے۔ جہاں پھر اس وقت شیر کی گاڑی سے دوسری گاڑی ٹکرا جائے گی اور شیر کی گاڑی کا حادثہ ہو جائے گا۔ وہاں پھر وہ لوگ فون کر کے بدر کو بتا دیں گے کہ بدر بیٹا تمہارا کام ہو گیا ہے، تمہارے بھائی اور بھتیجے کو اوپر پہنچا دیا ہے، اگر ان کی لاشیں اٹھا لو، جس کے بعد شیر اور شاہ زمان دونوں کو
لے جایا جائے گا، جہاں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شیر کی لاش نہیں ملے گی اور شیر زمان کی لاش مل جائے گی۔ وہاں جیسے ہی دونوں لاشوں کو ہسپتال لے جایا جائے گا تو ڈاکٹرز بھی آ کر ماں کو کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر